اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے 15ویں حصے میں خوش آمدید۔ جیسا کہ گزشتہ حصہ 14 میں ہم نے نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، آپ کی حضرت امام مہدی سے ملاقات اور لشکر عیسیٰ و دجال کی جنگ اور آخر میں لد کے مقام کا ذکر کیا تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل، مقام قتل یعنی لد، اور حضرت امام مہدی کی وفات کے متعلق بات کریں گے۔ دجال کا لشکر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر سے شکست کھائے گا، اس کے بعد دجال وہاں سے بھاگ جائے گا اور مقام لد تک پہنچے گا۔ یہ مقام ناجائز ریاست اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر لد کے نام سے ہے۔ اس جگہ کی خاص بات یہاں کا محفوظ ترین انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جسے بینگوریون ایئرپورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایئرپورٹ برطانوی راج میں قائم کیا گیا تھا، مگر 1948 میں اسرائیل کے ناجائز قبضے کے بعد اب تک یہ ایئرپورٹ اسرائیل کے زیر استعمال ہے۔ اس ایئرپورٹ کے 4 ٹرمینلز ہیں، جس میں سے ایک ٹرمینل سن 1999 میں خاص طور پر تعمیر کیا گیا تھا، جسے اب تک مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے اور کسی کو یہاں جانے کی اجازت نہیں۔ اس ٹرمینل پر دجال کے بھاگنے کے لیے ساری تیاری مکمل ہے، جبکہ تمام تر سہولیات سے لیس جہاز بھی یہاں تیار کھڑا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک اس کا مقصد اپنے مسیح دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچانا ہے، تاکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے یہاں پہنچیں تو دجال یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو سکے۔ یہ جہاز اسرائیل کی کافر برگیڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ کافر برگیڈ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ کافر برگیڈ اسرائیلی فورسز کی سب سے بڑی انفینٹری برگیڈ ہے۔ یہ برگیڈ جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ بہترین تربیت یافتہ فورس اور ہر قسم کے جنگی حالات، موسم یا دن رات میں کسی بھی وقت لڑنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ فوج دجال کی مدد کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ اس کافر برگیڈ سے مراد دجال کے ماتھے پر لفظ کافر ہے، جس کا ہم نے بارہا احادیث مبارکہ سے ذکر کیا کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ دجال میدان جنگ سے بھاگ کر عین اس مقام پر پہنچے گا کہ یہاں سے کہیں فرار ہو سکے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دشمن خدا دجال کو جا لیں گے۔ دجال جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو نمک کی طرح پگھلنا اور بعض مقامات پر سیسے کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اللہ کا دشمن ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح پانی نمک میں پگھلتا ہے۔ اگر وہ اسے چھوڑ بھی دیں تو وہ پگھل کر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ان کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور لوگوں کو ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھائے گا۔ یہاں یہ سوال بھی کئی مرتبہ سامنے آیا ہے کہ کیا آخری جنگ جدید ہتھیاروں سے ہوگی یا تلواروں اور نیزوں سے لڑی جائے گی؟ تو یہاں ہتھیاروں کے متعلق بھی بتاتا چلوں کہ جن زمانوں میں حضرت امام مہدی کی آمد کے متعلق روایات بیان کی گئی تھیں، اس زمانے میں نہ ہی جدید ترین ہتھیار تھے، نہ علم تھا کہ ایک دن دنیا یہاں پہنچے گی۔ اس لیے انہوں نے حضرت امام مہدی سے متعلق جو بھی منظر کشی کی وہ اسی زمانے کے مطابق ہی کی تھی جب نیزے، تلواریں، بھالے، تیر، کمان وغیرہ استعمال ہوتے تھے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی استعمال میں رہے گی اور پرانے زمانے میں جو دور تک مار کرنے والے تیروں کا ذکر ملتا ہے وہ آج کے جدید ترین میزائل یا گولے ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو سیف الانبیاء سے قتل کریں گے، جس پہ متعدد انبیاء کرام کے اسماء گرامی کندہ ہیں، جبکہ بعض جگہ نیزے کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال دجال کے مرنے کے بعد جہاں جہاں یہودی چھپے ہوں گے وہ ہر چیز بتانا شروع کر دے گی کہ اے ایمان والے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو، ماں سوائے غرقد کے درخت کے جو کہ یہودیوں کا درخت ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ لڑیں گے اور مسلمان ان کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا
اور پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہ ایک یہودی ہے، آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دے سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ اس وقت پورے اسرائیل میں غرقد درخت، جسے شجر یہود یا گونگا درخت بھی کہتے ہیں، کی بہت بڑی تعداد میں کاشت کی جا رہی ہے۔ غرقد کا درخت چھپائے گا، غرقد کا درخت یہودیوں کو چھپائے گا، مگر مسلمان یہودیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایک ایک درخت کے پیچھے سے نکال کر جہنم واصل کریں گے، یہاں تک کہ یہودیت کا فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال سے جنگ کے بعد حضرت امام مہدی کے آنے کا مقصد اور کام پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے حضرت امام مہدی تمام امور سلطنت و اختیارات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہو جائیں گے۔ بیعت خلافت کے وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی، پھر 7 سال آپ جنگوں اور امور سلطنت میں گزاریں گے، 8واں سال شروع ہوگا تو دجال سے جنگ میں گزاریں گے، 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزاریں گے۔ اسی طرح آپ کی عمر مبارک 49 سال بنتی ہے۔ بعد ازاں حضرت امام مہدی کی طبعی طور پر وفات ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، آپ کو بیت المقدس میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس مڑیں گے اور ان لوگوں کی داد رسی اور مدد کو پہنچیں گے جو اللہ کے فضل سے دجال سے بچ گئے ہوں گے مگر انتہائی پریشان ہوں گے۔ آپ وہاں جا کر انہیں تسلی دیں گے اور جنت کے اعلیٰ مقام کی خوشخبری و فضائل بیان کریں گے۔ اس دوران ہی اللہ پاک کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوگی کہ اے عیسیٰ، میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں، کیونکہ میں نے اپنے ایسے بندے اتارے ہیں جن سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر کوہ طور کی پہاڑیوں کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ دجال سیریز کا حصہ 15 آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام و ساتھیوں کی کوہ طور کے جانب سفر اور یاجوج ماجوج کے متعلق بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔